المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت مرحوم سید قاسم حسین صاحب زیدی ابن مرحوم سید حامد حسین صاحب زیدی کی روح سر ثواب. عزت محترم مولانا عروج علی صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے اور ماشاءاللہ موجود 800,000 لوگوں کو گواہ بنا کے پیش کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب وہ تاثرات دے رہے تھے تو یہ جتنے بھی سننے والے کان ہیں وہ تائید کر رہے تھے، تصدیق کر رہے تھے. اور بہترین تاثرات سے انہوں نے نوازا بھی اور اس قسم کے تاثرات کا اظہار لوگوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بات پہنچ رہی ہے. ظاہر ہے کہ زمانے کا اصول ہے منہ پہ تعریف کرنا. میں جملہ پہنچا. زمانے کا اصول ہے منہ پہ تعریف کرنا. یہ اس کی تعریف کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے. دنیا سے جا چکا ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ ایسا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات اور تاثرات حقیقی ہے، خوشامدی نہیں ہے. قاسم حسین صاحب وفاداری، محبت، مروت، رکھ رکھاؤ، دیانتداری اور ایک دوسرے کی پاسداری، اس کی وہ چیخی جاگتی تصویر تھی. اس طرح کی وہ جیتی جاگتی تصویر
ہم نے عبادتیں اپنے رنگوں نے تبدیل کر دیا. ہمیں جناب ناصر جعفری بنارسی کا ایسے موقع پہ شعر ضرور یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بدل دیتے ہیں ہم اپنا ہمیشہ دل سے. کہیں شعر پہنچنا چاہیے. اشتہار لگا ہوا ہے, میرے پاس بھی آیا. اشتہار میں کیا لکھا جاتا ہے؟ تمام مومنین کرام سے ذکر سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں شیخ سلفی العالش ہے. کسی کو یہ لکھتے دیکھا کہ میرے ابا کا سیوں ہے شیخ سلفی العالش ہے, آپ ایک اشتہار بھی نہیں پیش کر سکتے. یا میرے والد کا چلو ہے شیخ سلفی العالش ہے, ایک اشتہار کو چیلنج کرو بھی پیش کر سکتے. ہر اشتہار کا آخری جملہ یہ ہوگا بنا بری ایک مجلس سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں شیخ سلفی العالش ہے. ہمیں سلیم کرنا ہے, ہمیں چیلنج کرنا ہے, ہمیں دفعہ بیسواں کرنا ہے اپنے مرنے والے کا, مگر میں نے کسی کو اپنے مرنے والے کے نام پر نہیں بلایا ہے, ذکر سید الشہداء کے نام پر بلایا ہے. اب شیخ سنیے کہ ہم بدل دیتے ہیں ہم اپنا ہمیشہ دل سے, اور اپنے آنسو پوچھتے چادریں قریب ہیں. اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادریں قریب ہیں. خدا کی قسم, ہمارے آنسو جو اپنے ماں باپ کی یاد میں نکلے تھے, وہ رخسار پہ جذب ہو کے, رومال میں جذب ہو کے, یا زمین پر گر کے ضائع ہو جاتے. ہمارے باپ کی یاد میں آنسو چلتے تھے, مگر وہ ضائع ہو جاتے. ہم نے ان آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیا. دل میں طلب باپ کے خط کی اٹھی تھی, مگر ہم نے حسین پر رو کے اپنے آنسو کو گوہر بنا ڈالا. ہم بدل دیتے ہیں اپنے آنسو پوچھتے ہیں چادریں قریب سے. سلام پڑھ دے میرا نہیں چاہا کہ میں نے تاثرات پیش کروں, اب گفتگو آغاز کر رہا ہوں. یہ آیت سورہ نحل میں اور بڑی کردار سازی کے لیے, دین کو سمجھنے کے لیے, سماج کو سدھارنے کے لیے بڑی پیاری آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. ارشاد ہو رہا ہے دنیا کا دنیا کا کوئی مرد نیک کام کرے, چاہے دنیا کی کوئی عورت نیک کام کرے. دیکھیے قرآن کا لہجہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى. دنیا میں چاہے کوئی مرد نیک کام کرے, چاہے عورت کوئی نیک کام کرے. عجیب بات ہے, قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا کوئی مسلمان نیک کام کرے. بڑی بیداری چاہیے. دنیا کا کوئی مومن نیک کام کرے, دنیا کا کوئی متقی نیک کام کرے. قرآن کہہ رہا ہے مرد کام کرے یا عورت کام کرے, نیک کام چاہے مرد کرے یا عورت کرے. قرآن
مرد کوئی نیک عمل کرے یا عورت کوئی نیک عمل کرے، تو مسلمان سے بات تو نہیں ہو رہی ہے، مگر ساری دنیا میں مشہور ہے، جملہ بہت چاہیے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ دیکھیں توریت یہودیوں کی کتاب ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہو رہا ہوں، ہے نہیں ہو رہا ہوں، توریت یہودیوں کی کتاب ہو سکتی ہے، انجیل عیسائیوں کی کتاب ہو سکتی ہے، مگر قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ غور کریں آپ، جملہ کرو، قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، جملہ بولنا چاہیے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہوتی تو رسول 13 برس تک کافروں کو قرآن کیوں سناتے؟ صرف کافروں کو قرآن سنایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ہے کیا؟ گھبراہٹ تو نہیں گئی؟ کچھ چہرے سے گھبراہٹ لگ رہی ہے، سلوات پڑھے ایک دلیل تو یہی تھی کہ رسول اللہ نے 13 برس کافروں کو سنایا ہے، تو اگر مسلمان کی کتاب تھی تو کافر تو کچھ سنا رہے ہیں، کرنا کافری کو سنایا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، کافر کو سنا رہے ہیں، تو کتاب مسلمان کی ہوگی، سنائی جائے گی کافر کو، کتاب ایلے والے کی ہوگی اور سنائی جائے گی درجہ 1 والے کو، تو معلم بیوقوف کہلائے گا۔ اگر کتاب ایم اے والوں کی ہے اور درجہ 1 والوں کو سنائی جائے گی تو طالب علم بیوقوف نہیں کہلائے گا، معلم بیوقوف کہلائے گا۔ قرآن رسول کافروں کو سنا رہے ہیں، اس لیے بات طے ہے کہ قرآن کافروں کی مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ اب اگر جملہ موجود تو دریافت کروں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب جملہ بہت گیا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ خدا کی قسم الہی یا آسمانی کتاب کہیں جانے والی زمین پر جتنے بھی مذہب کی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایسی نہ ملے گی جو شروع ہو رہی ہے رب العالمین سے، ختم ہو رہی ہے والناس پر۔ اور جو بلاد پڑھی ہے ایک صلوات پڑھے، جتنی کتابیں توریت ہو، انجیل ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، جتنی ہو، میں سب کے مقابلے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مطالعے سے کہہ رہا ہوں، واحد قرآن ہے جس کی پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، مسلمان کا نہیں۔ صرف مسلمان کا پالنے والا نہیں ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو شروع ہو رہی ہے کتاب لفظ رب العالمین سے اور ختم ہو رہی ہے سورہ والناس پر، قل اعوذ برب الناس، یعنی شروع رب العالمین سے ہے، ختم لفظ انسان پر ہے، مسلمان پر نہیں۔ بڑا جملہ ہے، صلوات پڑھے۔ اور اسے مسلمانوں کی کتاب بتا دیا گیا، اور قرآن بات کر رہا ہے عالمی بات۔ اب ذرا بات کر لیں، ارشاد ہوتا ہے من عمل صالحا، بڑا قیمتی جملہ، من عمل صالحا من
اللہ کو اس کا نیک عمل قبول نہیں ہے۔ دنیا کا دھوکہ ہے نا، اب جو قرآن کا لہجہ ہے اسی لہجے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی مرد نیک عمل کرے چاہے دنیا کی کوئی عورت نیک عمل کرے، اللہ کو اس کا نیک عمل قبول نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ آپ کی صرف بیداری چاہیے. فلاں قوم تینوں ٹائم فری کھانا کھلا رہی ہے، آپ کے باوجود دلی میں کھلا رہے ہیں. تو بہت دور کی خبر نہیں لے کے آئے ہو.
جب چاہیے تصدیق کر لیجیے. ہم جونپور سے دیر میں دلی پہنچیں گے, آپ دربار ہو گئے جا کر دیکھ لیجیے. یا فلاں کو ہاسپٹل چلا دیں, مطلب نہیں بتائیے نیک کام ہے, بے شک نیک کام ہے. کہنے لگے مولانا یہ بتائیے اللہ انہیں کیا دے گا. دیکھیے انٹلیکچوئل بننے کی کوشش دیکھیے کیا کر رہے ہیں. گھبرا گئے تو کیا آپ لوگ گھبرا تو نہیں رہے. بتائیے مولانا انہیں اللہ کیا دے گا, اس نیک کام کے بدلے میں کیا دے گا. ہم نے کہا بھیا اللہ میاں کے سیکریٹری تو ہے نہیں, ہم اللہ میاں کے سیکریٹری تو ہے نہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ انہیں نیک کام کے بدلے میں کیا دے گا. بھائی ہم تو نہیں جانتے ہیں کہ جتنا قرآن بتاتا ہے ہم تو نہیں بتاتے ہیں کہ جتنا قرآن بتاتا ہے. اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی عمل صالح کی حیثیت کب قائم ہوگی جب وہ ایمان ہوگا. میں پہنچا بینک, اور بینک والے سے میں نے کہا اکاؤنٹنٹ صاحب یہ 10 لاکھ روپیہ ہے جمع کر لیجیے. توجہ ہے نا, یہ 10 لاکھ روپیہ ہے نہیں بھائی, مثال دے رہا ہوں. ایسا تاک کے سننے لگے جیسے اب میں دکھاؤں گا بھی کرتے سلواز پڑھ لے. یہ 10 لاکھ روپے ہیں, اسے جمع کر لیجیے. اس نے کہا اکاؤنٹ نمبر بولیے. ہم نے کہا میں ڈاکٹر سید قاسم مہدی روح جونپوری پورا میرٹھ ہمیں جانتا ہوں. میں نے کہا پورا جونپور بھی جانتا ہے, آپ کو جانتا ہے اکاؤنٹنٹ صاحب؟ جانتا ہوں. اکاؤنٹ نمبر بولیے تو دماغ میں. ہم نے کہا صاحب میں لکھنؤ میں رہتا ہوں. اب پورا لکھنؤ بھی ہمیں جاننے لگا. خدا نہ کرے مجھ میں بیدار نہیں, یہ پھسوا کے مانگے گا. ایک سلوات پڑھے مینیجر نے کہا آئے بائیں شاید بولے چلے جا رہے, ہمیں یہ پیسہ جمع کرنا. نے کہا ہاں, اکاؤنٹ نمبر بولیے. وہ جو 10 ڈجٹ کا آپ کے پاس نمبر ہے وہ تو بولیے. ہم نے کہا کوئی نمبر نہیں, میں قاسم مہدی ہوں, جمع کیجیے. اتنی دیر میں پیچھے ایک آدمی 10 روپے کا پرانا سا پھٹا سا نوٹ لیے ہوئے
جمع ہوتا ہے نا، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک سخی مزاج، ایک کنجوس، یا ایک کہیے بااصول ایک بے اصول۔ اب سننا ہے تو سنیے، جو بااصول ہوتا ہے بعد میں 4,999 دیتا ہے، 5 نہیں دیتا۔ شروعات پڑھ لے محمد شروعات پڑھ لے محمد آپ بہت قریب آ گئے تو اب جملہ پہنچنا چاہیے کہ اس نے پیسہ اور 10 روپے جمع کر لیے، اس لیے کہ اس کے پاس اکاؤنٹ نمبر تھا، اور میرا 10 لاکھ جمع نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے، اصل میں ایمان ہی آخرت کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اگر ایمان کے ذریعہ آخرت کا اکاؤنٹ نمبر کھول لیا ہے تو ایک بسکٹ کا تبرک بھی جمع ہو جائے گا، اور اگر اکاؤنٹ نہیں بنا ہے تو دن بھر کھانا وہ کہیں جمع نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، بولائیے تو میں نے یا رسول اللہ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ پہلی شرط ہے ایمان۔ ایمان استوار ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کو قبول ہے۔ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، علی کی محبت ایمان ہے۔ حب علی ایمان وبغضہ کفر اور نفاق۔ علی کی محبت ایمان ہے، اور علی سے بغض یا کفر ہے یا نفاق۔ مسانی میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، صحت کی سلسلے میں حدیث ملے گی کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نمازی بھی ہوگی، حالت روزہ میں بھی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، اور حرم میں مقام طواف میں ہوگا، اور مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان مظلوم شہید ہو جائے، شہید کا استعمال کیا، قتل ہو جائے، مظلوم قتل ہو، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی اگر بغض علی ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔
تڑپنا پڑتا ہے، اذیت اٹھانی پڑتی ہے. کاش اپنا جملہ آپ تک پہنچا لے جاؤں، کاش پہنچا لے جاؤں. شہادت جو ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. جو راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے مردہ مت سمجھ. تو قتل ہونا کوئی آسان تو ہے، گھر چھوڑنا پڑے گا، بال بچوں کو چھوڑنا ہوگا، ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا، جا کے زخمی ہونا ہوگا، اذیت اٹھانی ہوگی، تب جا کر کے شہید ہونا ہوگا، ہے نا؟ یہ آرام سے بستر پہ لیٹ لے کے شہید ہو گئے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. بڑی تکلیف کچھ لوگوں کو. آپ بتائیے کہاں وہ بزرگان دین جنہوں نے جہاد کیا اور آپ خالی بستر پر لیٹے لیٹے ہیں اور دنیا سے چلے جانے والے کو کہتے ہیں شہید ہے. آپ نے انصاف نہیں کیا. کہاں وہ مصیبت، کہاں یہ آرام کا جملہ پہنچا ساتھ دے دیجیے گا. میں نے کہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہے. محبت اہل بیت کی حفاظت میدان جنگ میں لڑنے سے زیادہ مشکل ہے. محبت اہل بیت کی حفاظت میدان جنگ میں لڑنے سے زیادہ مشکل ہے. رسول نے کئی سند دی ہوئی. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا وہ شہید ہے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ رحم کیا ہوا مرتا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا. آپ جب اپنے مرنے والے کا نام لکھتے ہیں اشتہار میں یا خط میں یا کہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ کیسے لکھتے ہیں؟ مثلا عروج اور پوری مرحوم مغفور اپنا نام اس کے لیے کسی کو ڈر نہ لگے. تجربہ کر لیجیے، جو مجلس میں نہ ہو اس کو تجربہ کیجیے اور کہیے اللہ آپ کو مرحوم قرار دے. کہہ کے دیکھیے. یا تو اسے اردو ہی نہیں آتی ہوگی تو بچ جائیے گا، اور اگر اردو آتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. شرم نہیں معلوم ہوتی ہے. اچھے خاصے زندہ ہے، آپ میرے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں. کاش جملہ پہنچا سکو. ناراض ہو جائے گا. آپ کے لیے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا. تو بعد میں وہ یہی کہے گا اچھا مولانا آپ ہم کو اپنی دعائیں رحمت میں یاد رکھیے گا. ہم سے دعا کہنا ہے کہ کیجیے کہ اللہ ہم پر رحمت نازل کرے اور ہم مرحوم کہتے تو ناراض ہو جائے. ایک صلوات پڑھے پھر وہی بات آ گئی اسی منزل سے. مرحوم یعنی جن پر اللہ نے رحمت نازل کی. فعل مفعول ہے، رحمت کیا ہوا. مغفور یعنی بخشا ہوا. بخشا ہوا.
اب آپ سے پوچھ رہا ہوں تو میں نے اپنے بات ہے کہ اللہ میں کسی ریٹی نہیں ہوں. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اللہ میں کسی ریٹی ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ بخشا ہوتا ہے؟ صاف ہے نا؟ آواز پہنچ رہی ہے پورے بچنے کا. بھئی اب آپ کو کیسے معلوم ہو گیا کہ جو کل مرا ہے ہم نے کہا فلا مرحوم مرحوم، تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ بخشا ہوا ہے؟ آپ اللہ میں کسی ریٹی تو ہے نہیں کہ اللہ نے لکھوایا ہو آپ کے پاس کہ میں نے فلاں کو بخش دیا نوٹ کرو، تو آپ سگریٹری نہیں اور دھڑلے سے آپ کہہ رہے مقبول. ہم نے کہا سنو، اللہ کے ہم سگریٹری نہیں ہیں، مگر ہمیں رسول کی زبان صداقت پر یقین ہے. جملہ پہنچ رہا ہے ہمیں، جملہ کے داخلہ پڑھیا ہمیں رسول کی زبان صداقت پر یقین ہے. رسول نے کہا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفور ہے، ہم نے اسے محبت کر دینے کا سلام. اور علی صاحب نے کہا کہ جب تک صحت رہی ہے ایک بھی مجلس نہیں چھوٹتی. اب اس سے زیادہ دلیل محبت کے اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اور جب محبت کے اہل بیت کی دلیل مل رہی ہے تو ہمیں زبان صداقت مصطفیٰ پر یقین ہے کہ وہ مرحوم بھی ہے، مغفور بھی ہے، کامل الایمان بھی ہے، شہید بھی ہے. صلوات پڑھے بس ایک لفظ اور ڈسکس کر لوں اور پھر گفتگو تمام. بہت مقصود نہیں تھا. کیا حدیث ہے؟ حدیث ہے من مات اللہ حب آل محمد مات شہید. ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ زندہ ہے نا؟ یہ تو ترجمہ ہے. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ زندہ جاوید ہے. ہمیں یقین ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس پر سب کچھ پتہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ زندہ ہے، زندہ جاوید ہے. مگر شہید مانے زندہ ہوگا نہیں. شہید مانے زندہ نہیں. شہید مانے گواہ ہوگا. شہید مانے گواہ. جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ گواہ ہے. دلیل قرآن نے خود آیت دی قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. مشہور آیت ہے. میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کا شہید گواہ اللہ ہے اور علی ہے. علم کتاب والا، علم کتاب والا علی. تو شہید کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گواہ. اسی لفظ شہید سے بنا ہے
کسی نہ کسی قسم کی آگ ضرور ہو. آدمی نے آگ دیکھی نہیں ہے، دیکھا کیا دھواں، مگر دھواں ہے تو آگ. اب چاہے دھوئے کے بعد آگ کی قسم کچھ بھی ہو سکتی ہے، آگ کی قسم کچھ بہت سکتا آگ کی قسم میں، مگر دھواں ہے تو وہاں آگ ضرور ہوگی. تو اگر یہ ترجمہ مشہور ہے کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ زندہ ہوتا، تو کوئی رابطہ تو ضرور ہے شہید اور زندگی کا. بھئی یہ رابطہ سن لیجیے گفتگو تمام کروں کہ شہید لفظ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ. تو شہید کی اور زندگی کی تعبیر میں کوئی رشتہ کو رابطہ تو ضرور ہے، تبھی یہ مشہور ہو گیا کہ جو آل محمد کو محبت کو مرتا ہے وہ زندہ ہے. عجب کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید ہے یعنی گواہ ہے. اچھا بات ہے مجھے کہ تو اس کا رشتہ کیا ہے؟ میں نے جب قانون جاننے والوں سے دریافت کیا اور جو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے کا گواہ ہو اور اس کی زندگی کو خطرہ ہو تو عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اسے پروٹیکشن فراہم کرے. ایسی کوئی حیات ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں آیت کو ریلیٹ کروں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو یا رسول کی محبت میں بڑھے، دونوں کے لیے حیات ہے، دونوں کے لیے حیات ہے. اسی حیات کو ثابت کرنا تھا جو حسین نے کربلا سے آواز دی، قلب من ناصر
حل من مغیث حل من مرید جزاک اللہ عزیزوں مدد کے لیے کب بلاتا ہے؟ جب اسے اپنے کو لٹنے سے بچانا ہے نا؟ جو لٹ چکتا ہے وہ فریاد کرتا ہے مدد کے لیے. حسین کا مدد کے لیے بلا رہے ہیں. جب علی اکبر حسین کا آواز دے رہے ہیں. جب برابر کا بھائی عباس مر رہے ہیں. حسین کا صدا دے رہے ہیں. جب وہ بانو محمد کا لاشا اٹھا چکے. حسین نے کب بلایا ہے؟ جب قاسم کا لاشا خانہ ہو چکا ہے. آقا آپ بلانے سے فائدہ کیا؟ جزاک اللہ. سلام آپ کیا مدد یا مدد ہو محضر مجلس نہیں ہوتا. مولا اب بلانے سے کیا فائدہ ہے؟ کہ سامنے جتنے ہیں ان میں کوئی عباس کا قاتل ہے, کوئی علی اکبر کا قاتل ہے, کوئی ابو محمد کا قاتل ہے, کوئی حبیب کا قاتل ہے, کوئی ابو شمامہ کا قاتل ہے, کوئی جوان کا قاتل ہے. لیکن مولا کے سب سے سب جتنے بھی آتے ہیں سامنے لشکر والے یہ قاتل ہیں. ان میں سے کوئی کیوں مدد کرنے آئے گا؟ حسین آواز دیں گے میں انہیں مدد کے لیے نہیں بول رہا ہوں. میں نے کیوں آواز دی ہے سنائے حضرت کی؟ جواب آگے تو تمہیں پتا چل جائے گا. امام کا جملہ تمام ہوا. ادھر وہ شہداء جو کنجے شہداء میں دیکھے تھے ہر ایک نے آواز دی لبیک لبیک یا عبد اللہ. جن کے گلے کٹ چکے ہیں ان کے گلے سے آواز آ رہی ہے لبیک لبیک یا عبد اللہ. حسین نے کہا دیکھا تم نے جو ہماری محبت میں رکھا ہے وہ سنتا ہوتا ہے مرنے چاہتا. حسین نے جب آواز دی تو ہر کٹے ہوئے گلے سے بھی آواز آئی اور ایک ننھے جھولے سے بھی آواز علی اصغر پکار کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بابا مجھے مدینے کا جملہ یاد ہے. پکار کے نہیں کہہ سکتے. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے یاد سن لیا. مسائل سے آگے بڑھنا بس ایک جملے کے لیے ٹھہرتے ہیں. علی اصغر نے جھولے سے یاد دیا. رباب نے دیکھا نہیں. جناب رباب شب عاشور سے اور اب تک جھولے سے ہٹی نہیں. پھر علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرا دیا. جناب رباب نے دیکھا نہیں. معلوم وجہ کیا ہے؟ جب حسین کی دو رخصت تھی. پہلی رخصت حسین کی شہادت علی اصغر سے پہلے. دوسری رخصت حسین کی شہادت علی اصغر سے. امام جب خیمے سے جانے لگے تو بیویوں نے کہا آقا آپ اس طرح خیمے سے نہ جائیں. جو نہ برداشت کرو آقا اس طرح خیمے سے نہ جائیں. آقا آپ خیمے سے اس طرح نکلیے جیسے
حسین کی دوسری وصیت خیمے میں آئے جوان بیٹے کی سازی آواز دی بہن نے سید سجاد کو بیدار خود بھی نے سید سجاد کو بیدار کی سنیے دنیا جو بے ہوش ہوتا ہے میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے نہیں آتے خیر میں پانی تو نہیں ہے سید سجاد کے چہرے پہ چھینٹے نہیں آئے ہم شہزادی زینب کے کپکتے ہوئے آنسوؤں نے سید سجاد کو بیدار کر دیا مریض بیٹے نے آنکھیں رکھی اٹھی اماں باس نے جو لیا پسا ہو جائے جواب میری اندر ہو گئی اٹھی اماں آپ رو رہی ہے اماں بیٹا میں رو رہی ہوں دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا بابا کھڑا ہوا ہے چہرے پہ خون بنا ہوا ہے جسم زخمی ہے ارے یہ دیکھنے کا پہلا جملہ پوچھا بابا شجاع واسطہ تو کہ جانتے ہیں کہ جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو وہ اس طرح سختی نہیں ہو سکتا حسین نے سر جھکا دیا کہ بیٹا تیرے چچا مارے ہوئے دوسرا جملہ پھر بابا جی علی اکبر کا جس کے پاس علی اکبر جیسا کامل جوان بیٹا موجود ہو اس کا باپ اس طرح کا نہیں ہو سکتا امام کا بیٹا وہ بھی مارے گئے طرف کے رب بھی اماں میری تلوار لائیے گا میرا آسا لائیے گا میرا بابا بڑا مظلوم حسین نے سید سجاد کو اپنے گلے سے لگایا کہا میرے لال تلوار نہ کروں گے کہ بابا آپ کی نصرت کروں گا آسا کے سہارے چلوں گا کہا نہیں سید سجاد تم نے وعدہ کیا ہے بیٹا تم جہاد اکبر کرنا باپ رخصت ہو رہا ہے سید سجاد تجھے شام تک جانا ہے بیٹا اسلام کے حوالے اہل خانہ وسیعت الذی نزل ایام خلق جمع وإنا لله وإنا إليه راجعون پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس سے آزاد ہو پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ مرحوم قاضی حسین صاحب کو جوار امام حسین میں جوار امام پالنے والے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما پالنے والے